یومئذ تحدث اخبارہا، اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قیامت کے دن زمین بولے گی، زمین کو اللہ قوت گویائی عطا کرے گا اور زمین بولے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمین بولے گی، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اس زمین کے اوپر جو جیسا کرے گا زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی، بولے گی اللہ سے۔ جس نے نیکی کی ہوگی زمین بولے گی، اے اللہ اس نے مجھ پر نیکی کی، اور اگر گناہ کیا تو زمین بولے گی قیامت کے دن اس نے مجھ پر گناہ کیا۔ اللہ اکبر! اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ امام اعظم جن کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے بھی کئی سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور آج جہاں پر امام اعظم کا مزار ہے، امام اعظم نے کم و بیش 4000 یا 6000 قرآن مقدس اس جگہ پر بیٹھ کر امام اعظم نے ختم کیے تھے جہاں آج ان کا مزار موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے دامن میں اتنی نیکیاں تھیں، جن کے دامن کے اندر اتنے اللہ عز و جل کی اطاعت کے نشان موجود تھے، وہ زمین کی گواہی کے تصور سے لرز رہے ہیں۔ آج اگر مسلمان یہ سوچتا ہے رشتہ دار نہیں دیکھتا، بیوی گاؤں میں بیٹھی ہے، میں یہاں کسی سے بھی موج مستی کروں، کسی کو کیا خبر، مجھے ہفتے کو پیمنٹ ملے، مزدوری مل جائے، میں جا کر کے عیاشی کے اڈے پہ خرچ کر دوں، کسی کو کیا خبر۔ کہاں جا کے خرچ کرو گے؟ زمین تو ہے نا، زمین تو بولے گی نا۔ قیامت میں اللہ زمین کو قوت گویائی دے گا، بول زمین تجھ پر یہ بندہ کیا کر رہا تھا، کہاں جا کر گناہ کرو گے، کہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ رشتہ دار سے چھپ سکتے ہو، خاندان والوں سے چھپ سکتے ہو، معزز حضرات سے چھپ سکتے ہو، سوسائٹی کے ذمہ داروں سے چھپ سکتے ہو، لیکن چھپ چھپ کر کہیں جا کر زمین ہی پر تو گناہ کرو گے، لیکن یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی، بولے گی یہ زمین۔ مجھے اس وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ نوجوانوں غور سے سنو، بہت لاؤبالی پن میں زندگی تم نے گزار لی، حالات ذرا تم دیکھو، تم کہاں کھڑے ہو ذرا سوچو، تمہارا مقام کیا ہے ذرا سوچو، تم سوسائٹی میں کس اسٹیٹس کے مالک ہو ذرا سوچو، تمہارا دل کس حد تک اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہے ذرا سوچو، ذرا غور کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو راستے کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے روتے دیکھا، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ نوجوان شاید اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے پیسے گم ہو گئے ہوں گے، یا کسی نے آنے کے لیے کہا اور وہ آیا نہیں تو اس کے انتظار میں یہ نوجوان رو رہا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تھوڑی دیر رکا رہا کہ کوئی آ جائے مل لے تاکہ یہ بندہ وہاں سے فری ہو جائے، پھر میں پوچھوں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کافی دیر ہو گئی، وہ بندہ وہیں کھڑا رہ کر کے روتا رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر رب نے پوچھا نعمان کیا لائے ہو تو عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ فرماتے رونے والے نوجوان کے پاس پہنچا، میرے نوجوان بھائیوں غور سے سنو، نوجوان کے پاس حضرت عبداللہ ابن مبارک پہنچے، پیٹھ پر ہاتھ رکھا، سلام کیا، فرمایا نوجوان کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے رونے کی؟
اس روتے ہوئے نوجوان نے کہا بس ایک چیز یہاں آ کر کے مجھے یاد آ گئی جس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تجھے یاد آیا؟ وہ کہتا ایک بار اسی جگہ پر مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، اسی جگہ پر، تو آج جب یہاں پہنچا ہوں تو مجھے وہ گناہ یاد آ گیا اور میں ڈر رہا ہوں کہ میں نے یہاں گناہ کیا تھا، اب یہ زمین کل میرے خلاف گواہی دے گی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو اب میں یہاں کھڑے رہ کے رو رہا ہوں تاکہ اس زمین پر میرے آنسو گریں اور میرے گناہ کا دھبا مٹ جائے، تاکہ قیامت کے دن یہ زمین میرے حق میں گواہی دے مولا یہ بندہ یہیں پر کھڑے رہ کر تجھ سے معافی مانگا ہے اور آنسو بہایا ہے، مولا اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جانتے ہیں آپ جس زمین کے حصے پر بندہ گناہ کرتا ہے وہ زمین اس کے حق میں بد دعا کرتی ہے، وہ زمین اس کے خلاف بد دعا کرتی ہے اور کہتے مولا جلدی سے اٹھا لے، اس کے گناہوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اور اگر کسی زمین پر بیٹھ کر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں وہ نیکی کرنے والا بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین 40 روز تک روتے ہوئے کہتی ہے اللہ کتنا نیک بندہ تھا جو یہاں بیٹھ کر تیری عبادت کرتا تھا جس سے ہمیں سرور ملا کرتا تھا۔ آج زمین ہمارے خلاف گواہ ہے، آج ہمارے گھر کے در و دیوار ہمارے خلاف گواہ ہیں، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہ ہیں، ہمارا وجود ہمارے خلاف گواہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کر لو ان ہاتھوں سے اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے، اگر یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو سن لو یہ سب کل خلاف گواہی دیں گے۔ ایک آیت کا ٹکڑا عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اس لیے کہ دستار بندی بھی ہونی ہے اور وقت اجازت بھی نہیں دیتا۔ سن لو، ہمارے وہ نوجوان، من چلے نوجوان جن کو میں دیکھتا رہتا ہوں ممبئی میں اکثر، بہت من چلے نوجوان، چلتے چلتے عورتوں کو ہاتھ مار دیں گے، دھکا دے دیں گے، ایسی بسوں اور ٹرین کے اندر دھکا مار کے گھسیں گے جہاں بچیاں چڑھ رہی ہوں، عورتیں چڑھ رہی ہوں، اور سمجھتے کوئی دیکھ نہیں رہا، کر لیتے ہیں گناہ، کر لیتے ہیں گناہ۔ قرآن کہتا ہے کہ کل بروز قیامت یہ چمڑیاں، یہ چمڑی جو ہے نا یہ گواہی دے گی، یہ بولے گی، تو بندہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، بندہ اپنی چمڑیوں سے کہے گا اے چمڑیوں تم تو ہمارے جسم کی تھی، ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو، کیوں بول رہی ہو؟ تو چمڑیاں کہے گی انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم عطا فرمایا۔ جن ہاتھوں سے، جس وجود سے، جن پیروں سے، جن نگاہوں سے اپنے دامن کو تم گناہ آلود کرتے ہو، یہی ساری چیزیں کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، اس کے بعد کوئی تمہارے پاس عذر پیش کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر ہیں، ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، دل، سب کے بارے میں قرآن کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ اچھا کرو گے تو تذکرہ ہے اور برا کرو گے تو اس کا انجام بھی موجود ہے۔ اور جن تک یہ قرآن پہنچے، در منصور کی اس حدیث نے ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ در منصور کے اندر یہ حدیث مبارکہ اسی آیت کے تحت موجود ہے کہ فرمایا گیا یہ آیے کریمہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، جس تک یہ قرآن پہنچا یا جس تک یہ قرآن پہنچا۔ اب قرآن پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ جس نے بھی، حدیث مبارکہ ہے
جس نے بھی اس قرآن کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس قرآن پر عمل کیا اور اس قرآن کو دوسروں تک پہنچایا، گویا اس نے حضور سے سنا اور حضور کو دیکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، بہت دور نکل چکے ہو، دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہو، دنیا تم سے بہت آگے نکل گئی اور تم آج گلی کوچوں کے اندر آوارگی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، رات کی تاریکی کے اندر گلی ڈنڈا کھیلتے نظر آ رہے ہو، عیاشیوں کے کوٹھے پر اور جوئے کے اڈوں پر مال کی فراوانی کے حصول کے لیے دستک دیتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ یہ مسلمان کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، الا ماشاءاللہ سب ایسے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو عبادت میں وقت گزارتے ہیں، ریاضت میں وقت گزارتے ہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، قرآن کو طاق کی زینت مت بناؤ، ثواب کمانے کی مشین نہ سمجھو، ثواب پہنچانے کا ذریعہ نہ سمجھو۔ اس کتاب نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے اس سے ڈرو۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ حضور ڈراتے تھے ان گناہوں سے بچو، ان برائیوں سے بچو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنا معاذ اللہ آج ہم چھوڑ چکے ہیں۔ آج کا مسلمان ڈرتا ہی نہیں اللہ سے، خوف ہی نکل گیا اللہ کا، ڈر ہی نکل گیا اللہ کا، جو جی میں آیا کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ ذبیحے کے بارے میں اگر ان سے کہا جائے بھیا کہاں تم گوشت وغیرہ کھاتے ہو، ذرا دیکھ لو یہ حلال ہے یا حرام ہے، ارے مولانا تو کا جانو بھیا، ہم تو بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتے، سب جائز، لا حول ولا قوت۔ یہ کہہ رہے ہو تم شریعت میں مداخلت کر رہے ہو۔ حلال وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال فرما دیا، اور حرام وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرما دیا۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو۔ جب تک کہ تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، سکون کی زندگی اور سکون کی موت نصیب نہیں ہو سکتی۔